بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ آل عمران، چوتھا پارہ، سورت کا رکوع نمبر 15، آیت نمبر 144 سے درج شروع ہو رہا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، تحقیق گزر گئے اس سے پہلے کئی رسول۔ افإن مات، کیا پس اگر وہ وفات پا جائیں، اور قتلا یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو پھرتا ہے اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ گزشتہ آیات کریمات کے اندر غزوہ احد کا واقعہ بیان ہو رہا تھا، اس رکوع میں بھی، پھر اس سے اگلے رکوع میں بھی۔ سورۃ آل عمران میں جس طرح عرض کیا گیا کہ 6 رکوع ایک ہی عنوان پر ہیں، غزوہ احد۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان غزوہ احد میں کافی پریشانی اور مشکل میں تھے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، دوسرا کہ شہادتیں بہت زیادہ ہو گئیں، زخمی بہت ہو گئے۔ یہ سارا کام ابھی موجود تھا کہ ایک اور مشکل پیش آ گئی۔ کسی بے نصیب نے یہ افواہ پھیلا دی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ پہلے بڑے غم تھے، یہ مزید سب سے بڑا غم تھا۔ اب جو تھوڑے بہت صحابہ میدان میں کھڑے تھے وہ بھی یہ خبر سن کر پریشان ہو گیا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ جل شانہ نے ایسے موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنا تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پہلے بھی نبی آتے رہے، اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے گئے، اور یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ پھر اس آیت کریمہ کے نزول کے کئی سال بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، صحابہ غم کے اندر نڈال تھے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے رحلت نہیں فرما گئے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ غم کے عالم میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تھے، خبر پہنچی، تشریف لائے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں سیدھے تشریف لے گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی،
اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو کبھی جمع نہیں کرے گا۔ وہاں سے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی حالت کو دیکھا، خصوصاً جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، فرمایا بیٹھ جاؤ، 1 دفعہ 2 دفعہ، آپ بیٹھتے نہیں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر یہ ہوا، صحابہ کرام سمجھ گئے آپ واقعی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، پہلے ہمیں اس وقت یہ آیت یاد ہی نہیں آئی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی، اس وقت یہ آیت کریمہ ذہنوں میں تازہ ہو گئی۔ قرآن کریم میں کل 4 مرتبہ آپ کا نام نامی آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور نہیں ہے کسی جان کے لیے ان تموتا کہ فوت ہو جائے، الا باذن اللہ مگر اللہ تعالی کے حکم سے۔ جیسے پیدائش ہے، تاریخ پیدائش کوئی اپنی بنا نہیں سکتا، اللہ کے حکم سے، اسی طرح وفات بھی باذن اللہ، کتابہ لکھا ہوا ہے، موجلہ مقررہ وقت ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ ہم اس کو دے دیتے ہیں اس سے۔ یہ نازل تو ہوئی آیت کریمہ جہاد کے متعلق، غزوہ احد کا بیان جاری، مفہوم اس کا عام ہے۔ جہاد میں بھی اگر کسی کی نیت دنیا کی ہے تو اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو چاہتا ہے آخرت کا بدلہ، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دے دیں گے اس سے۔ کوئی بھی عمل خیر اور اس کا بدلہ چاہتا ہے آخرت میں، وہاں اس کو نصیب ہوگا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ 3 لفظ آئے اس آیت کریمہ میں، وَهَنُوا، ضَعُفُوا، اسْتَقَانُوا۔ ان کا معنی مفہوم آپس میں ملتا جلتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، بہت سارے ایسے نبی اللہ تعالیٰ کے، قاتل مَعَهُ، جن کے ساتھ لڑائی کی، ربیون، رب والوں نے، جیسے پیچھے پڑا تھا ربانی، ربیون اللہ والے، کثیر زیادہ، بہت زیادہ۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، نہیں وہ بزدل ہوئے، نہیں انہوں نے ہمت ہاری۔ وہن کہتے ہیں دل کے اندر جو خوف پیدا ہو جاتا ہے، دل کی کیفیت، دل کی کمزوری، اس کو وہن کہا جاتا ہے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، نہیں انہوں نے ہمت ہاری۔ ایک حدیث پاک میں بھی یہی لفظ ہے، وہن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت
کفار قومیں مسلمانوں پر ایسے حملے کریں گی جیسے کوئی بھوکے لوگ دسترخوان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ حیران ہو کر سوال کیا کہ اس وقت تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد بہت ہوگی لیکن اس وقت وہن ہوگا، دلوں میں کمزوری۔ لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو ان کو تکلیف آئی اللہ کے راستے میں، تو وہنو، ہمت نہیں انہوں نے ہاری، وما ضعفوا، نہیں وہ کمزور ہوئے۔ یہ ضعفو کا لفظ جو ہے ضعیف، عام کمزوری کو ضعف کہا جاتا ہے، یہ لفظ عام ہے۔ وہن دل کے متعلق، دل میں ہمت ہار بیٹھنا۔ اور تیسرا لفظ وَمَسْتَكَانُوا، نہیں وہ عاجز ہوئے کافروں کے سامنے، کافروں کے سامنے انہوں نے عاجزی نہیں دکھائی بلکہ دلیری دکھائی ہے۔ تو یہ تین الفاظ ہے، مفہوم ان کا ملتا جلتا ہی ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ صبر کا مفہوم عرض کیا گیا کہ نیکی پر استقامت یہ بھی صبر ہے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اور نہیں تھی ان کی بات الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ، واسرافنا اور ہماری زیادتی، فی امرنا ہمارے کام میں، وثبت اقدامنا اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، اور مدد کر ہماری کافر قوم پر۔ تو عزیز بھائیو، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ جیسے عرض کیا گیا کہ سورۃ آل عمران میں بہت ہی پیاری دعائیں ہیں، پہلا رکوع دیکھ لو اس میں بھی دعا، آخری میں بھی دعا، عام بڑی بڑی پیاری دعائیں سورۃ آل عمران میں۔ یہ جو دعا ہے اس کا محل، اصل جو جگہ ہے وہ میدان قتال ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر ہم یہاں بھی یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا، لیکن اصل مقام اس کا وہ ہے جہاں یہ بیان کی گئی، غزوہ میں، بیانی غزوہ کا چل رہا ہے نا۔ ایک آدمی ساری عمر وہ نکلا ہی نہیں کفار کے خلاف، اور یہ کہہ رہا ہے ثبت اقدامنا، تو بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے، وہ جب سنتے کسی آدمی کو دیکھتے یہ دعا پڑھتے ہوئے یہاں بیٹھ کر نمازوں میں اور خطبات میں، تو آپ غصے ہوتے کہ اس دعا کا یہ محل نہیں۔ محل کہاں ہے؟ وانصرنا علی القوم الکافرین، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، بس دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی بدلہ اور آخرت کا بدلہ تو بہت ہی اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم وہ لوٹا دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا پس تم پھرو گے خاسرین خسارہ پانے والے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر
الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مددگار ہے۔ مولا، مددگار۔ مولا جو ہے عربی زبان میں تقریباً 20 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مالک کو بھی مولا کہتے ہیں، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، دوست کو بھی مولا، اور یہاں مددگار کے معنی میں بہت زیادہ معنی ہے اس لفظ کے، تو جہاں استعمال ہوتا ہے اس کے موقع کے مطابق ہی پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ سَنُلْقِي، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں روب، بما، اس سبب سے کہ اشرکوا باللہ، انہوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، جو اللہ پاک نے دلیل نہیں اتاری شرک کی، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں کئی مرتبہ آئی ہے، اور صحیح مسلم شریف میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، اوتیت خمسہ، اللہ نے مجھے 5 چیزیں دی ہیں، لم یؤتہن احد من قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی، کسی نبی کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو روب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن جو ہے بھی 1 مہینہ مسافت پر ہوتا ہے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، مہینے کا سفر ہے، اس کے دل میں روب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی طرح ایمان اور عمل صالح جب مومنوں میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہے۔ بما اشرکوا، اس سبب سے انہوں نے شرک کیا۔ شرک کرنے والا آدمی بزدل ہے اور مومن دلیر ہے، تو روب جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، مومنین کا، یہ ایمان کی برکت سے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور بے شک اللہ نے سچا کر دیا اپنا وعدہ، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے، تحسونا، تا، تم کاٹ رہے تھے، ہم ان کفار کو، باذن ہی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے۔ غزوہ احد کا تذکرہ جاری ہے۔ پہلے تو یہ ہوا کہ کفار جو ہے وہ بھاگ گئے، مار کھا رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں، حتی اذا فشلتم، حتیٰ کہ تم پھسل گئے۔ 50 آدمی کھڑے کیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکم یہ تھا کہ تم نے اسی درے پر کھڑے رہنا، ہمیں فتح ہو جائے، شکست ہو جائے، تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ حتی اذا فشلتم، تم پھسل گئے۔ پہلے تو کفار کو مار پڑ رہی ہے، لیکن اب کیا ہوا کہ وہ 50 آدمیوں میں سے اکثر جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے، کہ سارے لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی جمع کرتے ہیں۔ پھر کفار نے پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کر دیا، جس سے پھر بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ یہ خبر پھیل گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ بتنازعتم فی الامر، اور تم نے جھگڑا کیا، تنازع کیا۔ حکم تو یہ تھا کہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تم نے نافرمانی کی
حکم تو تھا یہاں سے تم نے پیچھے نہیں ہٹنا. تم نے نافرمانی کی بعد اس کے ما اراکم جو اللہ نے دکھایا تمہیں، ما تحبون جو تم پسند کرتے ہو، تمہاری پسند فتح ہے، تمہیں دکھا دی گئی، کافر بھاگ گئے. لیکن جب وہ 50 آدمی اپنی جگہ پر نئی استقامت اختیار کی تو پھر اس وقت کفار کے جو کمانڈر تھے بعد میں مسلمان ہوئے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنا لشکر لے کر دوبارہ چکر کاٹ کے حملہ کر دیا. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ آخرت چاہتے ہیں. کچھ کمزور ایمان والے، کچھ 300 تو ویسے ہی نکل گئے راستے سے، باقی 700 رہ گئے 1000 میں سے. ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے پھیرا تم کو ان سے، پھیر دیا اللہ پاک نے، تمہاری جو فتح تھی پھر گئی. لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں. یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ اب کون ہے جو اتنی مشقت کے باوجود بھی استقامت اختیار کرتا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اس نے معاف کر دیا ہے تمہیں. یہ جو خطا ہوئی ہے نا، اس کی معافی ہو گئی ہے. اب تا قیامت کسی کو اختیار نہیں کہ اس مسئلے پر سوال کھڑا کر دیں کہ جی فلاں فلاں وہ غزوہ احد میں پیچھے ہٹ گئے تھے. جب اللہ پاک نے معاف کیا ہے تو بندے کا کیا حق ہے کہ سوال کرے یا اعتراض کرے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، معاف کر دیا جو پیچھے ہٹے تھے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر. اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ، جب تم چڑھ رہے تھے، تُسْعِدُونَ دوڑ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، نہیں تم مڑتے تھے کسی ایک پر، پیچھے مڑ کر تو دیکھتے نہیں تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، آپ آوازیں دے رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، پس پہنچایا تمہیں غم کے ساتھ غم، شکست کا غم ہے، پھر شہداء کا اور زخمیوں کا، اور سب سے بڑا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو افواہ ہے، اس نے تو پھر دل توڑ دی. اب یہ ایک انسانی فطرت کا بتایا گیا ہے کہ جب غم زیادہ ہو تو پھر طبیعت میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک غم دوسرا تیسرا چوتھا عادت بن گئی. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم نہ پریشان ہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے رہ گیا. مال غنیمت بھی نکل گیا، فاتح رہ گیا، نقصان ہو گیا. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر غم کھاؤ جو تمہیں تکلیف پہنچی. أَصَابَكُمْ تکلیف پہنچی. زیادہ غم جب آئے تو پھر غموں کو اٹھانے کی عادت پڑ گئی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، پھر اللہ نے اتارا تم پر غم کے بعد امن، نعاسا اونگ آ گئی. کھڑے کھڑے صحابہ کرام میدان میں اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، اس سے کچھ سکون حاصل ہو گیا. جب انسان بڑی دقت میں ہو، تھوڑی سی نیند اونگ تو کچھ آسانی ہو جاتی ہے. میدان کے اندر ہی نیند اور اونگ. یغشا طائفۃ منکم، وہ اونگ ڈھانپ رہی ہے ایک گروہ کو تم سے جو کامل ایمان والے تھے.
وہ تو اس سے سکون میں آ گئے. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور دوسرا گروہ ایسا ہے کہ وہم میں ڈالا ان کو ان کے نفسوں نے، وہ اپنے اندر ہی پریشان ہے، ضعیف الایمان. یظنون باللہ غیر الحق، گمان کرتے ہیں اللہ کے ساتھ نہ حق. ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا گمان. کہتے کیا ہے؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، ہمارے لیے بھی کبھی کچھ معاملہ کوئی فتح کا ہوگا. من الامر معاملہ، اب اتنی شکست ہو گئی ہے، کبھی کوئی فتح کا مسئلہ ہوگا. قل ان الامر کلہ للہ، فرما دیجئے بے شک کام تو سارا، اختیار سارا اللہ کا ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ کے لیے. چھپاتے کیا تھے کہ دیکھو جی یہ مشورہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑ جائیں. یہ مشورہ اگر قبول ہوتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا، اتنا نقصان نہ ہوتا. اللہ پاک نے فرمایا یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا، ہمارا مشورہ مانا جاتا، ما قتلنا، ہم نہ قتل ہوتے. یہاں جو 70 شہادتیں ہوئی ہیں یہ بالکل نہ ہوتی. قل لو کنتم فی بیوتکم، فرما دیجیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ظاہر ہو جاتے، بارزہ باہر نکل آتے، وہ لوگ جن پر قتل ہونا لکھا گیا، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف. مضاجع سے مراد یہاں قتل گاہ. اگر یہ مشورہ قبول بھی ہو جاتا تو پھر بھی جس آدمی نے جہاں قتل ہونا ہے وہاں پہنچ جاتا. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے، وہ بات باہر آ جائے، ظاہر ہو جائے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ خاص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کی بات کو. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن ملی دو جماعتیں، دو گروہ، ایک مسلمانوں کا دوسرا کفار کا، غزوہ احد میں. انما استزلهم الشیطان، یقیناً ان کو شیطان نے پھسلایا. ببعض ما کسبوا، بعض ان کے جو انہوں نے کیا، جو غلطی ہوئی، جو خطا ہوئی، جو 50 آدمیوں نے اپنی جگہ چھوڑی. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. پہلے بھی آیا آیت نمبر 152 میں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہاں بھی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ پاک نے ان سے معاف کر دیا ان کی خطا کو. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والے، بڑے حوصلے والے، حلیم بردبار. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے. اب کچھ بے نصیبوں نے یہ نام رکھ لی ہے کھانے کا، حلیم. حلیم اصل لفظ ہے لہیم، لام ہا یا میم. لہیم جو کھانے کا نام ہے، لحمن سے نکلا ہے. لحمن کا معنی گوشت ہوتا ہے، تو اصل لفظ لہیم کہ ایسا سالن جس کے اندر گوشت کو شامل کیا گیا ہے، تو وہ حلیم بنا دیا ہے. اللہ جل شانہ کی صفت کو کیسے بے ڈھنگے انداز میں استعمال کیا ہے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.